بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو دوستو، ہم لوگوں نے جو ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا ہے وہ آیات طیبات در ثناء مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات، آداب معاشرت، المعجزات اور فضائل درود شریف پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ تو آج بھی اسی پر بات کریں گے کہ جب یہود کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تو پہلے ہی محبت الہی سے سرشار ہیں اور اس کے لاڈلے فرزند ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی نئے نبی کی امت میں داخل ہونے کی زحمت گوارا کریں۔ سابقہ آیات میں قرآن نے ان کے برے اعمال اور رذیل عادات کا ذکر فرمایا۔ ایسی ناپسندیدہ حرکات کے باوجود وہ خدا کی دوستی کا دم بھرا کرتے تھے۔ ان آیات میں انہیں تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ محبت الہی کا دعویٰ بغیر دلیل کے قابل التفات نہیں، اور اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول اطاعت و فرما برداری کرو۔ اگر تم نے دل و جان سے اس رسول کریم کی اطاعت کی تو تمہارا دعویٰ محبت بھی درست تسلیم کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ایک سب سے بڑی نعمت سے سرفراز کیے جاؤ گے، یعنی تمہیں محبوب الہی ہونے کا شرف بخشا جائے گا اور تمہارے اعمال نامہ کی سیاہی کو رحمت و مغفرت کے پانی سے صاف کر دیا جائے گا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور جلالت و قدر کا کیا کہنا، جس کی غلامی قوم یہود جیسی راندہ درگاہ اور ذلیل قوم کو بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا سکتی ہے اور اس کے گھناؤنے کرتوتوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر امت مسلمہ اتباع حبیب خدا کو اپنا شعار بنا لے اور سنت سرور کائنات کے سانچے میں اپنی سیرت کو ڈھال لے تو کیا یہ محبوبیت کی خلعت فاخرہ سے نوازی نہیں جائے گی؟ حیا کا سر ندامت کے بوجھ سے اٹھ نہیں سکتا جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں اور عمل کی دنیا میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے انحراف کیے ہوتے ہیں۔ کیا اچھا کہا ہے کسی شاعر نے، لو کانا حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، یعنی کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی اطاعت میں سرگرم ہوتا، کیونکہ محب تو ہمیشہ اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اگر تم میرے محبوب کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لو تو اللہ تعالیٰ اپنے دستے کرم سے تمہارے سروں پر محبوبیت کا تاج سجا دے گا۔ آپ خود غور کریں، جس کی غلامی یا چاکری انسان کو خاک مذلت سے اٹھا کر محبوبیت کے مقام رفیع تک پہنچا دیتی ہے اور جملہ گناہوں کی آمرزش کا سبب بن جاتی ہے، اس محبوب کی اپنی شان کا کیا عالم ہوگا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب حق کو ظاہر کرنے والی۔ امام المفسرین امام ابن جریر اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی نور سے مراد یہاں ذات پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حق کو روشن کیا، اسلام کو غلبہ بخشا اور شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ حضور نور ہیں، مگر اس کے لیے جو اس نور سے دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نور مجسم کی تابانیوں اور درخشانیوں سے ہمارے آئینہ دل کو بھی منور فرمائے، آمین، اور اپنے محبوب کریم کی غلامی اور محبت کی سعادت سے بہرہ اندوز کرے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، یہاں پر ایک تفسیر میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ
علامہ شوکانی نے اپنی تفسیر فتح القدیر میں زجاج سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، قال زجاج النور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زجاج نے کہا کہ نور سے مراد ذات پاک محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اسے علامہ ابن قطان نے اپنی کتاب الاحکام میں حضرت زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بزرگوار حضرت سیدنا امام حسین سے، اور انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے کہ یعنی میں نور تھا اور آدم علیہ السلام کی آفرینش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کریم کی حریم عظمت میں باریاب تھا۔ تو اس حدیث کے آخری 3 راوی ائمہ اہل بیت سے ہیں، ان کا علم و فہم اور تقویٰ کسی کی توثیق کا محتاج نہیں۔ حضرت جابر نے ایک روز فخر موجودات سرور انبیاء علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں، مجھے ارشاد فرمائیے کہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ تو سرور عالم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ ان صحیح احادیث سے، جن کی تصحیح توثیق مولانا تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں کی ہے، ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات عالم امکان میں تخلیق کے لحاظ سے سب سے مقدم ہیں۔ اہل معرفت کی اصطلاح میں اس نور کو حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے، اور یہی حقیقت محمدیہ حقیقت الحقائق ہے۔ ایک روز صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو خلعت نبوت سے کب سرفراز فرمایا گیا؟ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا، مجھے اس وقت شرف نبوت سے مشرف کیا گیا جب آدم علیہ السلام تخلیق کے مختلف مراحل یعنی کہ روح اور جسد وہ طے کر رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی نے روایت کی ہے اور اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کا تمام کائنات کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ عالم امکان کی ہر چیز کو حسب استعداد جو فیض الہی ملتا ہے وہ حضور کے واسطے سے ہی ملتا ہے، اسی لیے حضور کا نور تمام مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اے جابر، جب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں اس کی رحمت کے خزانوں کو بانٹنے والا ہوں۔ اور صوفیہ کرام نے اس زمن میں جو اسرار و معارف بیان کیے ہیں وہ ان سے بلند ہیں۔ حضرت علامہ اقبال نے حامل لواء الحمد اور صاحب مقام محمود کی مدح سرائی میں جب یوں گل فشانی کی ہوگی تو کیا عجیب سما ہوگا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا۔ الہی ہمیں اپنے محبوب کی رحمت سے حظ وافر عطا فرما، اور حضور علیہ السلام کے لطف و فہم سے ہمارے دینوی اور اخروی کاموں کو آسان فرما، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو صحیح سمجھ آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ یہ ٹاپک ابھی اس پر مزید بات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس میں شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔